فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے میقات معین سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام کے ساتھ ساتھ ہی بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے جائز تھیں اب وہ ناجائز ہو گئی ہے۔ دربار خداوندی میں پہنچ رہا ہے، خداوندی کی بارگاہ میں وہ پہنچ رہا ہے، لذا وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے اور بالکل سیدھا سادہ انسان بن کر وہاں جائے۔ کپڑے بھی ایک جیسے ہوں سب کے، آواز بھی ایک جیسی ان کی نکل رہی ہو، اور کسی کی نمائش شوشا یہ نہ ہو، بلکہ جیسے ایک بہت کمزور ترین آدمی زندگی بسر کرتا ہے اس طرح کی زندگی ہو، نہ کوئی سرمے پہنے، نہ کوئی عطر لگائے، نہ اور کوئی چیز کرے، نہ کوئی سایہ کرے، نہ کوئی چھتری کرے، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی چیز کو اذیت نہ دے، حتیٰ کہ صرف شکار وغیرہ نہیں، جوئیں جو ہیں ان کو بھی اذیت نہ دے، البتہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اذیت بھی کسی کو نہیں دینی، اور اللہ کے حکم پر میں نے اس طرح عمل کرنا ہے کہ جو جو چیزیں پہلے میرے لیے جائز تھیں اب ان سے بھی میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں واقعاً اللہ کا بندہ ہوں۔ ان میں سے جو چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ ہے التماس، کہ محرم غوطہ نہیں لگا سکتا دریا میں، نہر میں، سمندر میں، کنویں میں، کس جگہ غوطہ نہیں لگا سکتا۔ سید عروہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محرمہ ہو یا محرم ہو کسی کے لیے جائز نہیں ہے التماس فی الماء۔ اس کے لیے ہمارے پاس کافی ساری روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ایک سوال علماء کرام نے کھڑا کیا ہے کہ آیا التماس وہی تغطیہ ہے؟ پہلے کہا گیا تھا نا کہ سر نہیں ڈھانپنا چاہیے، تو التماس میں تو سر ڈھپ جاتا ہے، آیا یہ وہی تغطیۃ الراس ہے؟ جیسے تغطیۃ الراس ممنوع تھا اسی کا ایک حصہ التماس بھی ہے، یا نہیں التماس علیحدہ حکم ہے، تغطیۃ الراس علیحدہ حکم ہے؟ جواہر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، بلکہ جواہر اور محقق صاحب شرائع نے تغطیہ کے ذکر کرنے کے بعد کہا ہے وفی معنی ہو التماس ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تغطیہ اور التماس ایک ہی چیز ہے، کہ اس میں اجازت نہیں ہے انسان کو کہ اپنے سر کو اس میں چھپائے۔ محقق صاحب شرائع باب الکفارات میں ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان اپنے آپ کو پانی میں ڈبو دے تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ گویا صاحب جواہر اور صاحب شرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ التماس اور تغطیہ ایک ہی چیز ہے، تو جب ہم نے تغطیہ کا ذکر کیا ہے اس کو علیحدہ ایک شمارہ دیا ہے تو التماس اسی میں ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن سیدنا الخوئی کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل امر ہے۔ التماس اور تغطیہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صائم میں بھی یہ کہا گیا ہے حرام ہے اس کے لیے التماس، لیکن تغطیہ اس کے لیے حرام نہیں قرار دیا گیا، تو تغطیہ علیحدہ عنوان ہے، التماس علیحدہ عنوان ہے۔ تو گویا کہ مطلب کیا ہوا، ایک ہے ستر
وہ ہے کپڑے سے اپنے آپ کو یا اور ایسی کوئی چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپنا کہ سر چھپ جائے. ایک ہے پانی میں غوطہ لگانا. پانی میں غوطہ لگانے کو غوطہ کہتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے اس کو سطر نہیں کہا. تو یہ دونوں عنوان اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ ہیں. التماس علیحدہ عنوان ہے اور تغطیۃ الراس علیحدہ عنوان ہے. سید یزدی صاحب یزدی ارشاد فرما رہے ہیں اذا ساتر المحرم رأسہ، اگر کوئی محرم اپنے سر کو چھپاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے شات، لیکن علی الاحوط. تو کفارہ جو ہے وہ جواز سطر میں قرار دیا گیا ہے. اور اضطرار کی حالت میں آیا کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سید یزدی بھی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ وہ التماس اور سطر کو ایک ہی سمجھتے ہیں، چونکہ پہلے عنوان میں مسئلہ میں انہوں نے التماس کا ذکر کیا ہے. اب جب اس کی احکام بنا کرنے لگے ہیں یا کفارہ ہے یعنی تو سطر گویا کہ استعمال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کفارہ اگر ہے، وہ پکا کفارہ نہیں، صرف احتیاط ہے. کفارہ اگر ہے تو آیا یہ اضطرار کی صورت میں بھی ہے یا فقط اختیار کی صورت میں کفارہ ہوگا؟ معروف بین العلماء یہی ہے الکفارۃ شاتٌ، بلکہ بعض لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. صاحب مدارک وغیرہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کلام علماء میں یہ چیز مقطوع ہے کہ کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. صاحب الحدائق نے ذکر کیا ہے حکم کو اور کہتے ہیں بہت سارے علماء نے اس مسئلے کو ذکر ہی نہیں کیا. جب اس مسئلے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا کہ کیا کرنا ہے، کفارہ ہے یا نہیں، تو اب اجماع کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ اجماع کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء تذکرہ کرے اور یہ کہیں کہ حکم یہ ہے تو تب یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر تو کفارہ کے بارے میں اجماع ثابت ہو جائے تو پھر تو کفارہ ہوگا، لیکن کفارہ کے بارے میں اجماع کا ثابت ہونا مشکل ہے، کیونکہ کافی زیادہ تعداد ہے علماء کی جنہوں نے اس مسئلے کا تذکرہ ہی نہیں کیا تاکہ ہم یہ کہیں کہ وہ کفارہ کے قائل ہیں. صاحب وسائل نے کفارہ کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے عنوان کفارات میں یہ ذکر کیا ہے کہ محرم جس وقت اپنے سر کو ڈھانپے عمدن تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ دم دے. اور صاحب جواہر نے کفارہ کے بارے میں کچھ روایات سے استدلال کیا ہے. روایات میں صحیح ہے زرارہ کہ جو شخص ایسا لباس پہنے جو اس کو نہیں پہننا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ شات دے. یعنی جو لباس نہیں پہننا چاہیے ان کو شات دے. تو گویا صاحب جواہر اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ سطر بھی ایک لباس ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لہذا اس کو شات دینی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ لباس اور ہے، تغطیہ اور ہے. لباس کو علیحدہ شمار کیا گیا تھا، تغطیہ کو علیحدہ شمار کیا گیا تھا، لہذا لباس اور تغطیہ جو ہے ان کو ایک نہیں کہا جا سکتا. تغطیہ میں البتہ یہ کہا گیا تھا کہ تغطیہ کبھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ کپڑے کے ذریعے. کبھی پوری مٹی آپ نے مل دی ہے، کبھی پوری مہندی آپ نے مل دی ہے، کبھی اور کوئی چیز گھاس اوپر ایسا اٹھایا ہے کہ پورے سر کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا ہے. ایک اور روایت جس کو صاحب جواہر نے ذکر کیا ہے وہ علی ابن جعفر کی روایت ہے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے. وہ بارہا گزری ہے لیکن اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ لفظ خریتا ہے یا جرحتا ہے. جرحتا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمزوری حج کے زمانے میں آپ نے دکھائی ہے جو نہیں دکھانی چاہیے تھی تو آپ کے لیے شات ہے. اور اگر خریتا ہو تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ جب مناسک سے آپ نکلے ہیں اس وقت پوری توجہ کر لیں
کہ آیا کوئی کام ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر دلیل جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ تیسری دلیل جو انہوں نے بیان کی ہے وہ مرسلہ خلاف ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سر پر اگر وہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے یا کسی اور چیز کو اٹھاتا ہے تو لازمہ الفدا، اور پھر کہا ہے کہ جو من غطى راسہ اس پر کیا ہے، فدیہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کوئی اجماع وغیرہ تو کوئی ہے نہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ روایتیں، یہ آخری روایت جو ہے وہ بھی مرسلہ ہے۔ پہلی روایت بھی معنی نفی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی چونکہ لفظ ہے، اور لفظ اور ہوتا ہے، تغطیہ اور ہوتا ہے۔ دوسری روایت بھی مشکوک ہے کہ پتہ نہیں لفظ خرجتا ہے یا گراتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کفارہ کے لیے ہماری کوئی چیز نہیں آئی۔ تو اب یہ کہنا جی اجماع، اور پھر کہنا انجبار بے شہرت، اولاً انجبار بھی نہیں ہوتا، اجماع بھی نہیں ہے، اور علماء کرام نے کتب فقہیہ میں اس کو ذکر ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ شیخ الطائفہ علیہ رحمہ جیسی شخصیت نے بھی مرسلۃ الخلاف میں، تو انہوں نے ایک روایت مرسلہ ذکر کی ہے خلاف میں، لیکن اپنی اہم ترین دو کتابیں جو کتب اربع میں سمجھی جاتی ہے، تہذیب اور استبصار، اس میں ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں بہرحال کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے تو آدمی دعویٰ کرنا، کفارہ جو ہے اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کفارہ ہے، کیا اختیار کی حالت میں ہے یا اضطرار کی حالت میں بھی کیا ہے، کفارہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر تذلیل اگر وہ کرتا تھا، چھتری وغیرہ یا ایسی کوئی چیز لیتا تھا، اضطرار بھی ہوتا، حر شمس وغیرہ، تب بھی اس کے لیے گویا کیا تھا، کفارہ تھا۔ تو آیا یہ عام ہے یا مختص بالاختیار ہے؟ جواہر کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، کہ یعنی یہ عام ہے، بھائی معنی کہ اضطرار ہو تب بھی کفارہ دینا ہوگا، نہ ہو تب بھی۔ بعض علماء کہتے ہیں مختار کے لیے کفارہ ہے، جو اس کے لیے نہیں ہے، لیکن جہاں تک مستر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پوری مدت میں جتنی دیر منتظر رہا ہے، مستر رہا ہے، 10-12 دن، روز کا کفارہ نہ دے، ایک بکری دے دے، اس کے لیے گویا کہ کیا کافی ہے۔ تو مختار کے لیے جس وقت کوئی کام کرے گا کرنا پڑے گا، مستر کے لیے صرف ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کفارہ جو ہے اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس روایت تو ہے نہیں، جب روایت نہیں تو اس کی دلیل اجماع ہے، اور ابھی ذکر کیا ہے کہ اجماع کو علماء نے اس مسئلے کو ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ اجماع ہو۔ پھر اجماع لبی ہوتا ہے، لبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجماع میں لفظ تو نہیں، آپ ایک عنوان قائم کر رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، لذا اس میں کسی قسم کا اطلاق بھی نہیں پایا جاتا، لذا یہ کہنا کہ اختیار اختیار بلکہ یہ ثابت کرنا کہ کفارہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر مشکل ہے۔ صاحب وسائل نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، وہ محرم جس وقت اپنے سر کو ڈھانپے آمدن، تو اس کو چاہیے کہ ایک تو فوراً جو چیز اس نے سر پہ رکھی ہے اس کو فوراً پھینک دے، اور ایک مسکین کا طعام دے، یعنی وہ شات وغیرہ نہ رہی، ایک مسکین کا طعام دے۔ پھر صاحب وسائل نے صحیح حلبی کو ذکر کیا ہے کتاب تہذیب الاحکام سے کہ محرم جس وقت اپنے سر کو ڈھانپے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ مسکین کو طعام دے اس کے ہاتھ میں۔ تو صاحب وسائل نے جو ہے وہ در حقیقت یہ کہا ہے، لیکن ظاہراً صاحب وسائل نے اشتباہ کیا ہے، چونکہ تہذیب کی کسی نسخے میں بھی یہ روایت نہیں پائی جاتی، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیب سے میں لے رہا ہوں، بلکہ صاحب وسائل نے خود اس کو ذکر کیا ہے، اور تہذیب کا کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر صاحب وسائل نے اپنے باب خامس میں جو ہے طلوع کے احرام کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے جب، تو اس میں اس نے کہا اذا غطا وجہہ، اگر وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے تو اس میں ایک قول ہے کہ کچھ اس کو مسکین کو دینا چاہیے، تو وہ چہرہ ہے، سر ہے ہی نہیں،
لذا ظاہراً تہذیب میں بھی یہ روایت نہیں ہے. صاحب وسائل نے ایک جگہ سر کا روایت ذکر کیا ہے، ایک جگہ وجہ کی روایت ذکر کی ہے. لگتا ہے کہ اس میں در حقیقت صاحب وسائل سے اشتباہ ہوا ہے. اور جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیب میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تہذیب کے نسخے مختلف ہوں، کسی نسخہ میں ہو کسی نسخہ میں نہ ہو. یہ کہتے ہیں کسی نسخہ میں ہو یا کسی نسخہ میں نہ ہو، ایک آدھ لفظ کا فرق تو پڑ سکتا ہے کہ روایت جو ہے موجود ہے، ایک نسخہ میں ایک لفظ اور ہے، دوسرے لفظ اور ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک تہذیب کے نسخے میں روایت ہے، دوسری تہذیب کے نسخے میں پوری روایت نہیں ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ کون کہہ رہے تھے کہ اختلاف نسخ تہذیب ہو سکتا ہے، اس کا احتمال دیا ہے صاحب ہدایق نے. بہرحال لگتا ایسا ہے کہ نہیں، نسخ تہذیب میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے اور یہ اشتباہ ہوا ہے صاحب وسائل سے، انہوں نے ذکر کیا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اقتباس کرے یا سر کو ڈھانپے، سر کے ڈھانپنے کی بحث کر رہے ہیں تو اس کے لیے گویا کہ کیا ہوگی، شاعت ہوگی. کسی جگہ شاعت آیا ہے علماء کرام کے اقوال میں، کسی جگہ کف طعام آیا ہے، کسی جگہ مسکین کا آیا ہے. احتیاط کرنی ہے تو جو مرضی آپ کر لیں، لیکن جہاں تک روایات کا تعلق ہے ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے.